دنیا دار الغرور ہے، دنیا دار الغموم ہے، آخرت دار السرور ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں ہر مومن کو 6 غم ضرور ہوتے ہیں، جس کو یہ غم نہ ہو وہ کامل مومن ہی نہیں۔ نمبر 1، اہل و عیال ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ دوسرا غم کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ انسان دنیا بنانے میں گھر، کاروبار، اولاد کا مستقبل، اپنے آپ کو چمکانے میں اتنا لگ جائے کہ آخرت سے ہی غافل ہو جائے۔ نمبر 3، شیطان اعمال کو برباد نہ کر دے۔ انسان عمل کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور شیطان ایسے کاموں میں ڈالتا ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے عمل کو بچانا بھی ہے۔ عمل کر لینا کمال نہیں، بلکہ عمل کو بچانا کمال ہے کہ اس کا ثواب برباد نہ ہو جائے۔ آج عمل کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے ثواب کو، اس کو برقرار رکھنے والے بہت کم ملیں گے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کو تمہارا دشمن کہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم خود بھی تو اس کو دشمن سمجھیں۔ جب تک ہم اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو ہم شیطان کے وار سے بچ نہیں پائیں گے۔ فرمایا کہ شیطان کے 3 حربے ہیں عمل برباد کرنے کے۔ پہلا حربہ کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے اور عمل کو مؤخر کر دے، کہ ابھی اس کے دل میں آئے کہ میں یہ نیکی کروں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، ذکر کروں، گناہ کو چھوڑ دوں، کوئی بھی نہیں، صدقہ کروں، فلاں جگہ راستے میں جو ہے وہ گند ہے، کچرا ہے، راستہ صحیح نہیں، راستہ صحیح کر دوں، دوسرے کی مدد کروں۔ نیکی کے جذبہ آنا، نیکی کا ارادہ کر لینا، پھر شیطان بیچ میں آ جائے گا، کہے گا کہ یار بعد میں کر لینا، ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی نہیں، اگلی نماز کے بعد قرآن پڑھ لینا، یعنی عمل کو مؤخر کرانا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کے عمل کو مؤخر کرائے گا، اس کو ٹھہرائے گا، ابھی نہیں، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، اگلے مہینے کر لینا، ابھی تو محرم چل رہا ہے، ربیع الاول میں سے انشاءاللہ توبہ کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ عمل کو مؤخر کرا رہا ہے۔ تو عمل کو مؤخر کرانا یہ شیطانی حربہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ شیطانی حربہ ہے۔ نمبر 2، انسان اپنے عزم ارادے سے عمل کر لے، لیکن پھر عمل کرتے ہوئے وسوسے ڈالنے شروع کر دے شیطان، کہ پتہ نہیں تیرا وضو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، مختلف برے بھی آ رہے ہیں، اچھے بھی آ رہے ہیں، لیکن نماز سے دھیان ہٹ رہا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر یکسوئی کے ساتھ کوئی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے، مردود نہیں ہوتا۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ گھر سے مسجد تک آ گیا، اچھی بات ہے، آ گیا، ارادہ کر کے آ گیا، دعائیں کر کے آ گیا، اب اس کا عمل ضائع کرا دو، وسوسے ڈالے گا۔
مختلف خیالات آئیں گے، مختلف چیزوں کی طرف دھیان چلا جائے گا، تو جو اصل عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اور شیطان کا تیسرا حربہ کہ انسان عمل بھی کر لے، وسوسوں سے بھی بچ جائے، لیکن پھر ایسے گناہ کر لے کہ ثواب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر حسد میں مبتلا ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے، ہلاکت کر دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ آگ جو ہے گیلی لکڑی پہ لگاؤ فوراً نہیں جلے گی، لیکن سوکھی لکڑی ہو، جھاڑیاں ہو، فوراً آگ لگ جائے، بھڑک جائے گی، اور بعض مرتبہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ اس آگ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کے دل میں حسد آتا ہے تو پھر اس کے عمل کے سارے ثواب کو برباد کر دیتی ہے۔ نماز پڑھی، اب حسد کیا ہے؟ میں بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں ایسے ہی ہے، نمازی وہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کی برائی شروع کر دی، حسد میں مبتلا ہو گئے، جلنے لگ گئے، کسی کی چیز دیکھی اس سے جلن شروع ہو گئی، اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ حسد کر رہے ہیں۔ حسد دو چیزوں میں ہے، ایک علم میں، دوسرا مال میں۔ چاہے علم میں حسد ہو کہ یہ اتنا بڑا عالم کیسے ہو، اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے زیادہ آتا ہے، یہ اس کو قرآن صحیح نہیں آتا، مجھے اچھا آتا ہے، یہ حسد ہے۔ مال میں گھر بنانے میں مقابلہ ہو رہا ہے، دوسرے کی گاڑی دیکھی، مکان دیکھا، کوئی چیز دیکھی، موبائل دیکھا، فوراً حسد میں آ گئے، برباد ہو، فوراً برائی شروع کر دی۔ حسد، جلن۔ فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ حسد ایسی بیماری ہے جس سے سارا ثواب ختم ہو جائے گا، سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تیسری چیز غیبت، برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جو برائی کے زمرے میں آتی ہوں، اور آپ کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی آپ اگر وہ بات نہیں کرو گے تو آپ کو نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، لیکن صرف اس لیے برائی کرنا کہ دوسرے کی برائی پھیل جائے، تو یہ غیبت کے زمرے میں ہے۔ اور ایک ایسی برائی، ایسی بات کرنا جس سے اس کی اصلاح ہو جائے یا اس کی اصلاح مقصود ہو، تو وہ جائز ہے۔ جیسے کسی کے بیٹے کو دیکھا آپ نے باہر کوئی شرارت کرتے ہوئے، تو اس کے والد سے جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پی رہا تھا، یہ برائی اب آپ بھی برائی کر رہے ہیں، لیکن یہاں برائی کا آپ کا مقصد اس کی برائی کرنا نہیں ہے بچے کی، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے، جب اس کے والد سے جا کر آپ بتلا رہے ہیں۔ استاد سے کسی طالب علم کی شکایت لگانا اس نیت سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو پٹوانا مقصد نہ ہو، اس کی برائی پھیلانا مقصد نہ ہو۔ آپس کے اندر جو ہم کرتے ہیں جہاں کو ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ، مثال کے طور پر چار لوگ آپس میں بیٹھ گئے اور برائی کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کی برائیاں کر رہے ہیں، فلاں یوں چل رہی ہے، فلاں یوں کر رہے ہیں، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ یہ کس میں آئے گا؟ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا غم ہمیں یہ لگ جائے کہ شیطان ہمارے عمل کو برباد نہ کروا دے، اس غم میں لگ جانا یہ ضروری ہے کامل مومن بننے کے لیے۔ جب تک یہ غم ہمیں نہیں لگے گا تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں رہے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چوتھا غم، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اس کی اچھائی بھی لکھنے والے ہیں، اس کی برائی بھی لکھنے والے ہیں۔ دائیں کندھے پر فرشتے ہیں، انسان کی نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں کندھے کے فرشتے ہیں، وہ انسان کی برائیاں لکھتے ہیں۔ اور جو برائی جب انسان کرتا ہے تو وہ لکھتے نہیں ہیں فوراً، بلکہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والوں کو ان کا امیر بنایا ہے، پوچھتے ہیں کہ امیر صاحب لکھ لیں یا نہ لکھیں، وہ کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 3 پہر تک فرشتے انتظار کرتے ہیں، ابھی توبہ کرے، ابھی کرے۔ جب 3 پہر گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو اجازت ملتی ہے کہ اب اس کی یہ برائی لکھ لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کرامن کاتبین کا ہمیں غم لگ جائے کہ کہیں وہ ہماری برائی نہ لکھ لیں، کیا مطلب؟ برائی سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے
کہ ہم اس امت میں ایسے ایسے اولیاء اللہ اور نیک لوگ گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک ان کے کرامن کاتبین میں برائی لکھنے والے فرشتوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا برائی لکھنے کا، یعنی صرف نیکیاں ہی کرتے تھے، ان کا کام نیکیاں کرنا ہوتا تھا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس دور کے اندر بھی ایسے اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں؟ ممکن ہے یہ بات، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم کتنا برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، برائی سے بچانا ہے۔ ہمارا نام اعمال گناہوں کی نحوست سے، کالک سے بالکل پاک صاف رہے، اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، غیر محرم کی تصویر ویڈیو دیکھنا گناہ ہے، گانے سننا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، بری بات زبان سے نکالنا گناہ ہے، بری بات کو سننا گناہ ہے، بری بات کو کرنا گناہ ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف دہ رویہ اختیار کرنا گناہ ہے، چاہے زبان سے تکلیف ہو، چاہے راستے میں جو ہے وہ گٹر کا پانی ڈال کر تکلیف ہو، چاہے اپنے گھر سے جو ہے وہ کچرا گھر کے باہر پھینک کر دوسروں کو تکلیف ہو، یہ سارے تکلیف کے زمرے ہیں۔ تو اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانا ہے، ایک کام۔ دوسرا کام، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کا توبہ کر لے، غلطی پر معافی مانگ لے۔ تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر شیطان یہ نفس ہم سے گناہ کرا دے، غلطی کرا دے، تو ہم فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں، اس کا ازالہ کر لیں۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، بد نظری ہو گئی، پھر خیال آیا کہ یار گناہ ہو گیا، تو ہم اتنی نیکی کریں کہ اس بد نظری کا جو گناہ ہے وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ دب جائے۔ جیسے دنیا کا اصول ہے ہر کام کا کہ اچھائی کو بڑھا دو، برائی خود بخود کم ہو جائے گی۔ ترازو کے اندر 2 چیزیں ہیں، ہم نے ایک چیز کو گھٹانا ہے، دوسرے کو بڑھانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو ہم اس کو کم کر دیں چیز کو تو وہ کم ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ ہم اچھائی کو بڑھا دیں تو وہ دوسری چیز کم ہو جائے گی، دوسرا پلڑا خود ہی جھک جائے گا۔ تو ہم پھر توبہ کر لیں، توبہ کرنے سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے صورت میں گناہ معاف ہوگا، پکی توبہ ہوگی، بار بار توبہ ہوگی تو گناہ مٹ جائے گا۔ تیسری صورت، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹائیں گے نہیں بلکہ اس گناہ کو تبدیل کر دیں گے نیکیوں میں۔ کس میں تبدیل کر دیں گے؟ نیکیوں میں۔ تو جو گناہ کیا ہے وہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گا اگر پکی سچی توبہ ہوگی تو ہمیں یہ 2 کام کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ کرامن کاتبین کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے۔ دوسرا، اگر گناہ ہو جائے تو ہم نے فوراً توبہ کر لینی، تاخیر نہیں کرنی ہے۔ 5واں غم فرمایا کہ زندگی میں لگ کر اپنی موت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، اور انتقال کے وقت جو ہے اب علماء نے کیا فرمایا، کیا لکھا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، کہ اگر خود کلمہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے، ورنہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کلمے کی تلقین کریں۔ کلمے کی تلقین کیا ہے؟ کہ ہم خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں، خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں، یعنی کہ ہم وہ کام کریں جو ہم دوسرے سے چاہتے ہیں، تو خود بخود اس کا اثر اس پر پڑے گا، وہ بھی یہ کام کر لے گا۔ اس کو یوں نہ کہیں کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، تو مرنے والے کی زبان پر خود بخود اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، کلمہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے امام، آپ بیمار ہیں، بیماری کی کیفیت جیسے سکرات الموت کی کیفیت ہے، آپ کے شاگرد محبین مریدین سارے آپ کے پاس ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ حضرت کا آخری وقت ہے، لیکن آپ آخری وقت میں کہہ رہے ہیں لا لا لا، پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کی شان، بیماری کی کیفیت تھی لیکن تندرستی ہو گئی، صحت مل گئی، دوبارہ صحیح ہو گئے۔ تو ایک دن آپ کے کسی شاگرد نے، کسی مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت بیماری کی ایسی کیفیت تھی، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، لیکن آپ کلمہ پورا نہیں پڑھ رہے تھے، بڑے آپ کہتے لا لا لا، تو ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ کی زبان پر کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
کہ دیکھو جب مجھ پر ایسی بیماری طاری ہوئی تو اس وقت شیطان میرے پاس آ گیا، اور شیطان آ کر مجھے کہنے لگا تو نے ساری زندگی تو بڑے مجاہدے کیے، بڑا علم کا کام کیا، لوگوں کو رہنمائی کی، دین پر جمع رہا، اور اب تو آخری وقت میں بھی مجھ سے، میرے حربے سے، میرے جال سے بچ کر جا رہا ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ لا نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، جب تک سانس چل رہا ہے تیری چال سے میں بچا نہیں ہوں ابھی۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا لا 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 نہیں، جب تک سانس نکل نہیں جاتا میں تیری چال میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہم سب کی ہونی چاہیے کہ ہم کسی لمحے بھی موت سے غافل نہ ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم موت سے غافل نہیں ہوں گے تو ہر وقت ہمیں موت کا استحضار رہے گا، تو ہم لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح رکھیں گے، ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوگا۔ جس طرح استاد کا جب شاگرد کو ڈر ہوتا ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے یا کاپی چیک کرے گا، مارے گا، تو پھر وہ غلطی سے بچتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پٹائی لگ جائے گی، اس کو پتہ ہے والد صاحب کو شکایت چلی جائے گی۔ اس طرح موت ہر وقت ہمارے پیچھے ہے اور ہمارا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے انسان کا نہیں ہو سکتا، موت کا جو وقت مقرر ہے اس وقت آ کر رہے گی۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت سے غافل نہ ہو جائے، زندگی اس کو موت سے غافل نہ کر دے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے عطاری سب لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، عطاری ہیں جی۔ وہ بزرگ بنے کیسے تھے؟ پہلے یہ عطر کی شیشیاں بیچتے تھے، مسجدوں کے باہر عطر کی شیشی لگائی ہوئی ہے، جگہ جگہ مزاروں پر شیشی بیچتے، عطر کی شیشی۔ تو ایک بابا جی آئے ان کے پاس، اب وہ اللہ والے تھے، وہ آ کر کہنے لگے ارے میاں تمہاری موت تو بڑی مشکل ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا کہ تمہاری تو زندگی اتنی ساری شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، اتنی ساری شیشیوں میں تمہاری زندگی اٹکی ہوئی ہے، بیچنے کے لیے بیٹھے ہو، ایک ایک شیشی کو تم دیکھ رہے ہو، نظر مار رہے ہو اس پر، تمہاری تو موت بڑی مشکل سے آئے گی، تمہاری زندگی یہاں اٹکی ہوئی ہے۔ کہنے لگا بابا جی جاؤ اپنا کام کرو، جیسے تمہاری آئے گی نا ویسے میری بھی آ جائے گی۔ کہا کہ اچھا۔ وہ گئے، سامنے ہی قریب کنواں بنا ہوا تھا، وہاں سے وضو کیا، چادر ان کے پاس سے انہوں نے لی اور اس کے سامنے لیٹ گئے اور چادر اپنے اوپر ڈالی، کہا کہ میری موت تو ایسے آئے گی۔ کلمہ پڑھا، چادر اپنے منہ پر ڈالی اور لیٹ گئے۔ اب یہ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، شیشیوں کے آگے لیٹے ہوئے بابا جی، ابھی اٹھے، آواز دی، وہ اٹھے نہیں، جا کر ہاتھ لگائے، دیکھا انتقال کر چکے۔ کہا کہ میری تو ایسے آئے گی۔ بس وہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ایسے اللہ والے بنے کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کیسے نسبت مل گئی؟ کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میری زندگی یہاں اٹکی ہوئی ہے، مجھے تو موت سے غافل نہیں ہونا، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو خود بخود اس میں ایسا لگ گئے کہ بے ساری چیزیں دنیا کی بھول گئے۔ اتنی ہمیں موت یاد ہو کہ دنیا کے کام ہم بقدر ضرورت کریں، بقدر خواہش نہیں، بقدر آسائش نہیں، بقدر ضرورت ہم دنیا کو استعمال کریں۔ چھٹا غم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو 6 غم ہونے چاہیے، اور چھٹا غم یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جس کو آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا کیا مطلب اس بات کا؟ آپ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ باس آپ سے ناراض ہو گیا، وہ چاہتا ہے آپ کام صحیح نہیں کرتے، آپ کو نکال دے، لیکن منہ نہیں پڑ رہا اس کا کہنے کا کہ آپ چلے جاؤ۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں آپ پھنس جاؤ۔ آپ کے اوپر جو چیئرمین ہے، جو فورمین ہے، اس کو لگائے گا بھئی اس کو فارغ کرنا ہے، اب وہ اس کی غلطیاں پکڑے گا، اس کی غلطیاں پکڑے گا۔ تم فلاں دن 5 منٹ لیٹ آئے تھے، تم نے فلاں کام کیا صحیح نہیں کیا، اس میں یہ کوتاہی آ گئی، اس کی غلطیاں جمع کرے گا۔ جب غلطیاں جمع ہو جائیں گی تو کہے گا تمہاری یہ سب غلطیاں تمہیں میں آج سے فارغ کر رہا ہوں۔ اس نے خفیہ تدبیر کی، آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا، آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس نے تدبیر کر لی کہ آپ کو نکالنا ہے، تو اس نے ایسی تدبیر بنائی کہ آپ کے اوپر الزامات لگے اور آپ کو نکال دیا۔ تو یہ خفیہ تدبیر کہلاتی ہے۔ جس طرح دنیا والے ایک دوسرے کے لیے خفیہ تدبیر کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بڑا اچھا بنا ہوا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ اس اچھائی کے اندر اس کو برائی کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال لے کر بھی آزماتے ہیں، آزمائش ہر حال میں ہو رہی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آزمائش سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔
اور کوشش کرے اس بات کی کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ خاتمہ بالایمان کے لیے دو کام ہیں۔ نمبر ایک، مسواک، جب بھی وضو کرے مسواک کرے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کا استعمال کرے۔ 3 دفعہ دائیں طرف، 3 دفعہ بائیں طرف، 3 دفعہ سامنے کر لیں، بس کافی ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا مسواک کرنے میں۔ ہر ایک بالش کے برابر مسواک کی لکڑی ہونی چاہیے۔ جب آدھی ہاتھ رہ جائے تو اس کو چھوڑ دیں، نہیں لے لیں، اس کو چبائیں، چبا کر اس کو بنا لیں۔ عورت ہو یا مرد سب کے لیے برابر یکسو ہے، سنت ہے، سب کے لیے سنت ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا کام، نیک صحبت اختیار کریں۔ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ایسے لوگ ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو نیک ہوں، نمازی ہوں، اچھائی کی بات کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں تاکہ اچھائی کا غلبہ آئے۔ اب یاد رکھیے، بارشیں ہوئیں، کراچی میں بھی ہوئیں، پورے پاکستان میں ہوئیں، بلوچستان ڈوب گیا، پنجاب پورا ڈوب گیا، تو سب جنوبی پاکستان پورا ڈوبا ہوا ہے سیلاب کے اندر، دریا جو ہے بھپرے ہوئے ہیں، بارش رک نہیں رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایسی ایسی ویڈیوز، ایسی تصویریں، ایسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، اللہ کی خفیہ تدبیر ہو کہ اللہ نے مال دیا، ہم نے اس پہ شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے آسانیاں دی، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، اللہ نے بارش برسا کر ہمارا سب کچھ برباد کر دیا، کھیت بھی برباد، مال بھی برباد، گھر بھی تباہ، نوکریاں بھی تباہ، راستے ختم، روڈ ٹوٹ گئے، بجلی کا نظام تہس نہس ہو گیا، پریشان، ہائے ہائے۔ کراچی والے کہتے ہیں ہمارا حق دو، حق دو۔ کبھی اس بات کی طرف ہم نے غور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر چل رہی ہے؟ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ کی تدبیر ختم نہیں ہوگی، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں، جیسا عمل کریں گے اللہ ویسے حکمران مسلط کریں گے۔ آج اگر ہم توبہ کر لیں، آج ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یقین جانیے بارشیں بھی تھم جائیں گی، حکمران بھی انصاف کرنے والے اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے، اور انہی کے ذریعے اللہ اچھا فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔